بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: دعوني ما تركتم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. رواه مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا اور فرمایا کہ لوگوں، تم پر حج فرض کیا گیا ہے، لہذا تم حج کرو۔ تو ایک شخص نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول، کیا ہر سال حج فرض ہے؟ فسکت، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خاموشی اختیار فرمائی، یہاں تک کہ اس شخص نے 3 مرتبہ یہی بات کی۔ فقال، پھر آپ نے فرمایا: لو قلت نعم لوجبت، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو واجب ہو جاتا، ولما استطعتم، اور تم ہر سال حج کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ثم قال: دعوني ما تركتم، پھر آپ نے فرمایا کہ جب تک میں تمہیں چھوڑوں تم مجھے چھوڑے رکھو۔ فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، کیونکہ تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں اسی وجہ سے کہ وہ اپنے انبیاء سے بکثرت سوال کرتے تھے اور ان سے اختلاف کرتے تھے۔ فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، لہذا میں جب تمہیں کسی بات کا حکم کروں تو جہاں تک تم سے ہو سکے اس پر عمل کرو، اور جب میں تمہیں کسی چیز سے روک دوں تو اس کو چھوڑ دو۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، جب اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض فرمایا تو اللہ نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نافذ کرنے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ لوگوں، تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، لہذا تم حج کیا کرو۔ آپ نے مجمع میں لوگوں سے یہ خطاب فرمایا کہ لوگوں، تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، لہذا تم حج کیا کرو۔ یہ بات آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مطلق فرمائی۔ اس میں آپ نے یہ نہیں بتایا کہ عمر بھر میں کتنی مرتبہ حج فرض ہے اور حج کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، آپ نے اس کی تفصیل نہیں بیان فرمائی۔ اسی وجہ سے مجمع میں سے ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں کہ اللہ کے رسول، آپ نے حج کی فرضیت کا اعلان فرمایا ہے، ابھی آپ نے فرمایا کہ ہر عاقل بالغ انسان پر جو صاحب استطاعت ہو اس پر حج فرض ہے، تو کیا زندگی میں ہر سال انسان پر حج فرض ہے یا زندگی میں صرف ایک بار؟ ان صحابی رسول نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ دریافت کیا، ہر سال حج فرض ہے؟ انہوں نے یہ سوچا تھا، اس صحابی کا نام اقرع بن حابس ہے، انہوں نے یہ سوچا کہ جس طرح اللہ نے دوسرے احکام نازل فرمائے ہیں، اللہ کے جس طرح دوسرے احکام ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، جس طرح یہ فرائض بار بار کرنے پڑتے ہیں، دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنی پڑتی ہے، اور ہر سال رمضان کا مہینہ آتا ہے، اس میں بندہ روزہ رکھتا ہے، اور زکوٰۃ بھی انسان پر واجب ہوتی ہے ہر سال۔ تو جس طرح دوسرے فرائض بار بار آتے ہیں اور انسان کو بار بار ادا کرنا پڑتا ہے، کیا حج کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ ہر سال انسان پر حج فرض ہے؟ انہوں نے یہ سوچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، دریافت کیا۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار فرمائی، کوئی جواب نہیں دیا، اس لیے کہ ان کا یہ سوال کرنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ناگوار گزرا، ان کا یہ دریافت کرنا، ان کا یہ سوال کرنا آپ کو پسند نہیں آیا، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سکوت اختیار فرمایا اور آپ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ لیکن جب صحابی رسول حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بار بار یہی سوال کیا، جب انہوں نے ان صحابی رسول نے کئی مرتبہ یہ سوال دہرایا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں تمہارے سوال کے جواب میں ہاں کہہ دیتا، یعنی ہر سال حج فرض ہے، اگر میں یہ تمہارے جواب میں کہہ دیتا تو یقین جانو ہر سال تم پر حج فرض ہو جاتا اور تمہارے اندر ہر سال حج کرنے کی طاقت نہیں ہو سکتی تھی، تم ہر سال حج نہیں کر سکتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ہدایت فرمائی کہ دیکھو، جب تمہیں میں کسی حکم کی اطلاع دوں، شریعت کی کوئی بات بتاؤں، تو جتنی بات بتاؤں اتنی پر اکتفا کر لیا کرو، تم اپنی طرف سے مجھ سے یہ نہ پوچھو کہ کیسے کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، کتنی مرتبہ کرنا ہے، کب کب کرنا ہے، یہ سب مجھ سے مت پوچھا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے درمیان اسی لیے بھیجا ہے تاکہ میں اللہ کی شریعت کو تمہارے درمیان نافذ کر سکوں، اللہ کے احکام کو تم تک پہنچا سکوں اور اللہ کی ہدایات کو تم تک پہنچا سکوں، اور اللہ تعالیٰ نے جو باتیں مجھے بتائی ہیں میں تم تک پہنچاتا ہوں اور اسی طرح بتاتا ہوں جس طرح اللہ مجھے بتاتا ہے، جس تفصیل کے ساتھ اللہ مجھے بتاتے ہیں اسی طرح میں تم کو بتاتا ہوں، اور میں احکام کی وضاحت ہی کے لیے تمہارے درمیان بھیجا گیا ہوں۔ اگر میں نہیں بتاتا ہوں اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے مجھے نہیں بتایا۔ یہ ہدایت فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ دیکھو، وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو بار بار سوال کرتے ہو کہ کوئی بات تمہیں بتائی جاتی ہے اور اپنے ذہن میں بہت سارے سوالات پیدا کر لیتے ہو اور پھر اپنے وہ سوالات تم اپنے آقا کے سامنے رکھتے ہو اور اپنے عالم صاحب کے سامنے رکھتے ہو، معلوم ہے یہ عادت اچھی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ عادت ہماری نہیں ہے، یہ عادت پہلے لوگوں کی رہ چکی ہے، یہود و نصارہ کی رہ چکی ہے، اور یہود و نصارہ اپنی اسی عادت کی بنیاد پر ہلاک ہو چکے ہیں۔ ان کی یہ فطرت تھی، ان کی یہ عادت تھی کہ وہ اپنے انبیاء سے بار بار سوال کیا کرتے تھے اور پھر اپنے انبیاء سے اختلاف بھی کرتے تھے، اسی وجہ سے وہ ہلاک ہوئے اور بہت سی مصیبتوں کا سامنا ہوا۔ باہر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی کو ہدایت فرمائی کہ دیکھو، جب میں تمہیں کوئی بات بتاؤں تو اس کو غور سے سنو اور بس اس پر عمل کرنا شروع کر دو، اس کی خواہ علت کے پیچھے، مصلحت کے پیچھے نہ پڑا کرو کہ یہ آپ حکم فرما رہے ہیں تو اس کی مصلحت کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ جیسا کہ ہم لوگ آج کل کرتے ہیں، ابھی جیسے قربانی کا موسم آنے والا ہے، قربانی کریں گے ہم لوگ تو بہت سے لوگ اعتراض کریں گے، اتنے سارے پیسے قربانی پر خرچ کریں گے، وہی محلے میں بہت سی بیوائیں پڑی ہوئی ہیں، بہت سے معصوم بچے ہیں جن کے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے، ان کی مدد میں یہ پیسے خرچ کر دیے جائیں، خواہ مخواہ جانوروں کو ہلاک کرتے ہیں اور جانوروں کو تکلیف دیتے ہیں اور پیسے ضائع کرتے ہیں۔ قربانی کے وقت ایسے اعتراضات کیے جاتے ہیں تو ان سے یہ کہہ دینا چاہیے کہ دیکھو، اللہ پاک نے ہم پر ایک عبادت فرض فرمائی ہے، جیسے نماز ایک عبادت ہے، روزہ ایک عبادت ہے، زکوٰۃ اور حج ایک عبادت ہے۔ اللہ نے یہ فرائض ہم پر عائد کیے ہیں، واجب کیے ہیں، اور ہم ان فرائض کو انجام دیتے ہیں۔ ہم یہ نہیں پوچھتے کہ نماز ہم پر کیوں فرض فرمائی ہے، ہم یہ نہیں پوچھتے کہ روزہ ہم پر کیوں فرض فرمایا ہے، ہم یہ نہیں پوچھتے کہ زکوٰۃ کیوں فرض فرمائی ہے۔ ایسے ہی اسلام میں مسلمانوں پر اللہ نے قربانی کو واجب کیا ہے، تو اب ہمیں اس کے بارے میں بھی نہیں پوچھنا ہے کہ جانور کو ذبح کرنے کے لیے کیوں کہا گیا اور غریب مسکینوں کی مدد کے لیے کیوں نہیں کہا گیا، حالانکہ اسلام میں اس کی بڑی ترغیب اور انفاق فی سبیل اللہ کی بڑی تاکیدات آئی ہے کہ غریبوں کی مدد کرو اور ضرورت کے موقع پر خوب خرچ کرو، اس کی الگ ہدایات ہیں، لیکن اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا ہے کہ قربانی کرو۔ تو اب ہمیں بغیر کسی چوں
کرا کے بغیر کسی مصلحت پوچھے ہمیں اللہ کے اس حکم کو انجام دینا ہے، اس کی مصلحت کے پیچھے نہیں پڑنا ہے، اس کی فائدے کے بارے میں ہمیں نہیں پوچھنا ہے۔ باہر کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کثرت سوال کی وجہ سے اور بہت زیادہ اختلاف ہی کی وجہ سے پچھلی قومیں تباہ ہو گئی ہیں اور ہلاک ہو گئی ہیں، اس لیے تم اس کے طرز پر مت چلو۔ آگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بہت ہی اصولی پیغام دیا ہے، صرف حج ہی کے لیے نہیں بلکہ ہر طرح کے فرائض کے لیے ایک اصولی ہدایت دی ہے کہ دیکھو جب تمہیں کسی بات کا میں حکم کروں تو جہاں تک تم سے ہو سکے اس پر عمل کرو۔ جب تمہیں کسی بات کا حکم کروں، شریعت کی کوئی چیز تمہیں بتاؤں، تمہارے سامنے رکھوں، تو وہاں پر تم سے جتنا ہو سکے اس پر عمل کر لیا کرو۔ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، تمہارے بس میں جتنا ہے اتنا تم کر لو۔ اگر اللہ نے تم پر نماز فرض فرمائی ہے، اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ آدمی کھڑے ہو کر اگر نماز نہیں پڑھ سکتا کسی عذر کی وجہ سے، اللہ پاک نے فرمایا کہ بیٹھ کر نماز پڑھو۔ کوئی جبر نہیں کہ کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھنا ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ تمہارے بس میں جتنا ہے اتنا کرو۔ اگر کھڑے ہو کر تمہارے اندر سکت نہیں ہے نماز پڑھنے کی تو بیٹھ کر پڑھ لو، شریعت کے اندر یہ گنجائش موجود ہے۔ اور اگر تم بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے تو لیٹے لیٹے ہی نماز پڑھ لو۔ تو شریعت نے اتنی گنجائش دی ہے۔ اور اگر کسی عذر کی وجہ سے حج ہی کا معاملہ ہے، اگر زکوٰۃ ہی کا معاملہ کسی عذر کی وجہ سے وقت پر ادا نہیں کر سکے بعد میں ادا کرو۔ بلکہ شریعت کے اندر اللہ نے استطاعت کے مطابق، اللہ نے اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق کوئی حکم فرمایا ہے اور کوئی فرض عائد کیا ہے بندوں پر۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے فرما رہے ہیں وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ، جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کروں کہ یہ کام مت کرو تو تمہیں نہیں کرنا ہے، تمہیں اس کام کو چھوڑ دینا ہے، کرنا نہیں ہے۔ خلاصے کے طور پر یہ کہ اس حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کی فرضیت کا اعلان فرمایا ہے۔ ہر اس مسلمان پر حج فرض ہے جو عاقل بالغ ہو اور وہ اپنے پاس اتنے پیسے اتنے مال رکھتے ہو کہ جو مال اس کے لیے مکہ مکرمہ تک اور خانہ کعبہ تک جانے کے لیے کافی ہو اور جانے آنے کے لیے کافی ہو، وہاں پر رہنے سہنے اور کھانے پینے کے انتظامات کے لیے کافی ہو، اسی طرح کے لیے واپسی تک اپنے اہل و عیال کے لیے اخراجات کے لیے کافی ہو، اتنا مال ہونا ضروری ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، تو ہم مسلمانوں پر حج کو فرض فرمایا ہے۔ حج کوئی طرح ایک عام عبادت نہیں دیگر عبادتوں کی طرح، بلکہ ایک عظیم رکن ہے، ایک عظیم عبادت ہے، اور عبادت محض نہیں بلکہ ایک عشقیہ عبادت ہے جس کے ہر پہلو سے عشق خداوندی اور اللہ کی محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ انسان مسلمان سفر کرتا ہے، وہ سفر کوئی سیر و تفریح کا سفر نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس سفر کے ذریعے سے انسان اللہ سے عشق اور محبت کا بھرپور اظہار کرتا ہے۔ جب بندہ احرام باندھتا ہے تو یہ گویا کہ اعلان کرتا ہے کہ ہم دنیا کے تمام تعلقات سے آزاد ہو کر ہم اپنا رشتہ جوڑنے جا رہے ہیں اللہ سے، اور ہم اپنے اللہ سے ملنے جا رہے ہیں۔ اور اللہ سے ملنے کہاں جا رہے ہیں، کس جگہ کا سفر ہو رہا ہے؟ وہ سفر ایسی جگہ کا ہو رہا ہے جو اللہ کی تجلیات اور انوار کا مرکز ہے، جہاں پر اللہ کی تجلی ہر وقت نازل ہوتی ہے اور جہاں پر اللہ کی رحمت اور برکت ہمیشہ برستی ہے، رحمتوں اور برکتوں کی ہمیشہ بارش ہوتی ہے۔ وہ جگہ کون سی ہے؟ خانہ کعبہ۔ چنانچہ امام بیہقی نے اپنی کتاب کے اندر ایک حدیث نقل فرمائی ہے کہ جہاں پر خانہ کعبہ قائم ہے، خانہ کعبہ کے ٹھیک اوپر بیت المعمور ایک گھر ہے، بالکل ٹھیک خانہ کعبہ کے اوپر، بیت معمور کے ٹھیک اوپر عرش الہی ہے، جہاں پر اللہ کی ہمیشہ تجلی رہتی ہے۔ اگر کوئی چیز وہاں سے فرض کر لیجئے گرائی جائے، عرش الہی سے گرائی جائے، تو فوراً سب سے پہلے وہ چیز اگر گرے گی تو خانہ کعبہ پر گرے گی۔ بیت معمور کا طواف کرتے ہمیشہ روزانہ 70,000 فرشتے، تو عرش الہی سے بیت معمور سے ہوتے ہوئے اللہ کی
تجلیات اور اللہ کے انوارات سب سے پہلے اگر کسی جگہ پر نازل ہوتے ہیں تو وہ خانہ کعبہ ہے۔ سب سے پہلے عرش الہی سے اللہ کی تجلی کا ظہور خانہ کعبہ پر ہوتا ہے، پھر اس کی شعائیں پوری دنیا کے اندر پھیلتی ہیں۔ تو ایسی جگہ کا سفر کرتا ہے حاجی جہاں پر ہر وقت اللہ کی تجلی براہ راست ظاہر ہوتی ہے اور بندہ براہ راست اللہ سے استفادہ کر سکتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ مسلمان جب حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو حج کے ہر قدم پر اللہ کی رحمت برستی ہے۔ حج کے ہر رکن میں اللہ وہ ثواب دیتا ہے جس کا ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ایک لمبی سی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات بتائی ہے۔ وقت اس وجہ سے میں اسی پر موقوف کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔